ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علی خیر البشر من شک فیہ کفر. صلوات بر محمد و آل. ایک چیز کا ہم یہ اعلان کر دیں، تبرک یہاں بیٹھ کے ملے گا نا، بیٹھال کے، تو وہ 110 برس اس محفل کو چونکہ ہو گئے، تو اس سال یہ کیا گیا کہ ہر پڑھنے والے کو ایک شال اور ڈبے میں واللہ عالم کیا ہے وہ تحفہ دیا گیا. لیکن مومنین کے لیے بھی تبرک کا انتظام ہے، تو گزارش یہ ہے کہ تبرک یہیں بیٹھ کے ملے گا، تو پنچوں آئے جاؤ تاکہ تبرک سے محرومی نہ رہے انشاءاللہ. پھر وہی حدیث ہم نے پڑھی ہے جو شروع میں عرض کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا: علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. من شک فیہ کفر یا فقط کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے. ارے بلانے کا مطلب تھوڑے تک بتیا ہوئے لاگو ہماری بات سنو. صلوات بر محمد وعلی. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے. علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. ایک دن بیٹھے تھے، جو روایت کی ساخت سے ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام ہیں. تو جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم سامنے، تو سامنے سے کوئی آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. ہو سکتا کچھ ایسا ہی منظر رہا ہو کہ وہ اصحاب کرام تشریف فرماتے رسول اللہ تھے، سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ آج اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اگر اس کا ثواب بانٹ دیا جائے تو دنیا کے سارے گنہگار جنتی ہو جائیں. ایک آدمی کیا اس نے کر لیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس کا گناہ بانٹ دیا جائے تو سب کا بیڑا پاس. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عجیب وہ ہے. تو وہی ایک کتاب پڑھنے کے بعد آدمی تصور کر سکتا ہے کہ کیا منظر رہا ہوگا. تو جو میری سمجھ میں آیا، جب کچھ لوگ تھے بھی اس ٹائپ کے، تو وہ کہہ رہے یار کیے ہے ایسے ہی موڑ کے دیکھا انہوں نے، تو سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے، نہ وہ جو ہے وہ بہت بڑا آیت اللہ لگ رہا ہے، نہ انجینئر لگ رہا ہے، نہ ڈاکٹر لگ رہا ہے، سمجھے آپ، نہ کوئی بہت بڑا زمیندار لگ رہا ہے، معمولی سا دیہاتی آدمی کامر ٹائپ کا چلا آ رہا ہے. تو ان سے چچا سے برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے. کہنے لگے یار سنو. کہنے لگا کیا ہے؟ کہیں کیا کیا تم نے آج؟ کہنے لگا کیوں؟ کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں بڑی عجیب بات کہی ہے.
رات میں وہ کیا نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا میٹر تھا کہ آخرکار رسول اللہ سے سوال کیا، رسول اللہ کو فغضب، غصہ آ گیا اور فرمایا کیا بات ہے بھائی ان لوگوں کو کہ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں جس کا مرتبہ خدا کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے میرا. رات سن چکا نا پوری تفصیل سے میں نے عرض کیا. تو مگر تھے کچھ لوگ جن کو دقت ہوتی تھی، وہ کہنے لگے کہ کیا کیا بھیا تم نے آج؟ کہنے لگے کچھ تو نہیں. کہنے لگے مگر پیغمبر نے یار بڑی غضب کی بات تمہارے بارے میں کہی ہے. کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے کہ یار کیا کیا جو روز کرتے تو وہی آج پورا نہیں کیا. مین چیز ہے اخلاص، کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پورے قصیدے کا ہم کو ثواب نہ ملے اور کسی کو ایک شعر کہنے پر کام ہو جائے، تو وہ تو مین اخلاص ہے. تو کہنے اچھا یہی بتاؤ کہ روز کیا کرتے تھے اور آج نہیں کر پائے. کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے پیغمبر کی حدیث سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ النظر الى وجه علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا. یہ تو حدیث سن رکھی ہوگی آپ نے بھی. حب علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. اسی میں یہ بھی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف سلام اللہ علیہ نگاہ کرنا عبادت ہے. سنا ہے کہاں؟ کہ تم لوگوں نے سنا ہے، ہم نے جب سے سنا تب سے اس پر عمل کیا ہے، کر رہے ہیں. تو روز جب گھر سے نکلتے تھے تو جاتے تھے مولا کی طرف، سلام کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، اپنے کام پہ جاتے تھے. آج اتفاق سے ہو گئی دیر، تو اب چکر یہ ہوا، نکل نہیں گئے، اب چکر یہ ہے کہ ہو گئی ہے دیر، تو ہم ادھر جائیں تو کام پہ لیٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے ہیں تو روز کی عبادت چھوٹ جاتی ہے. تو اب وہ معاملہ پھنس گیا بقول آپ کے. تو اب آگے پیچھے ہو رہے ہیں جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں. آخر میں دل نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے النظر الی وجہ علی، چہرہ دیکھنا. یہ تھوڑا کہا کہ جا کے بیٹھو سلام کرو ہاتھ چومو، دیکھنے کی بات ہے نا. تو آج اندر نہیں جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے، سلام نہیں کریں گے. دیکھ کہ تو روز جاتے تھے بیٹھتے تھے، آج ٹائم نہیں تھا تو ادھر ہی سے گزرے، مولا بیٹھے تو بھائی سے ایک نگاہ محبت کی ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئے. یہ اخلاص کا حال یہ ہے. روز کے عمل کا ذکر نبی نے نہیں کیا، بس ایک محبت کی نگاہ مولا پہ ڈال لی. پیغمبر نے کہا یہ نگاہ اتنی قیمتی ہے کہ خالی اس کا ثواب بانٹ دیا جائے، سارے لوگ بہشتی ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمایا تو بنیاد ہے عشق امیر المومنین، بنیاد ہے محبت علی. 5:32 پہ اذان ہے. فاتحہ ہوتے میں 10 منٹ لگے گا، زیادہ لگے گا. تو 10 منٹ ہوا ہے، 5 منٹ اور آپ کا لے لیں. صلوات بر محمد. محبت تو کہتے ہیں کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں. ہاں، کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی ناؤ گاڑی کے اوپر. تو اب تو خیر وہ پہلے ابھی 10-20 سال پہلے تک ہمارے فیض آباد سے لوگ جاتے تھے کانونپور مال لینے، تو وہ پوری جو ہے وہ تھیلی بنا کے یہاں بانٹ کے جاتے تھے. یا ہم لوگوں کے رنوں میں لوگ میرٹھ جاتے تھے آلو لینے کے، تو پیسہ تھیلی بنا کے بیچارے، تب وہ سب تو تھا نہیں. تو ویسے ہی کوئی تاجر بیچارہ کہیں مال لینے گیا ہوگا، بڑا بزنس مین تھا، اور وہ تھیلی میں پیسہ اپنا رکھ کے گئے تھے، تھیلیاں ہو گئی غائب. تو اللہ نہ کرے کہ پردیس میں کوئی بیچارہ کسی کا محتاج ہو جائے، جس کی جیب کٹی ہے اس کو پتا ہے کہ عزت دار آدمی کو ہاتھ پھیلانے میں کتنی دقت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ بیچارہ
برداشت کرتا رہا، لیکن سب برداشت کر لے، پیٹ کا کیا کرے؟ تو ایک دکان پہ گیا، کہنے لگا بھیا ایسا ہے، پردیسی ہوں، میرے ساتھ ایسا ایسا کیس ہو گیا ہے، تو آپ کو علی کا واسطہ ہے اتنا دے دیجئے کہ پیٹ بھر جائے۔ یہ آپ کو قصہ ملے گا، کتاب ہے ریاحین الشریعہ فی احوال بانوان شیعہ۔ ایسے ایسے بزرگ ہمارے ہیں نا، اتنا کام کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی پڑھتے جاؤ، مگر نالائقی کہیے ٹائم ہوئے نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں۔ ایک بار اطہر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ سے ہم لوگوں نے کہا شروع میں حضور کچھ نصیحت فرمائیے، تو کہنے لگے میاں نصیحت کیا، تجربہ بتاتا ہوں کہ ابھی جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، پھر آگے ٹائم نہیں ملے گا، تو وہی ہو رہا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ مگر یہ بس 2 منٹ سنیے۔ وہ اتفاق سے دکاندار تھا ناصبی۔ ناصبی کون؟ جو علل اعلان امیر المؤمنین سے دشمنی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہاں وہ لفظ میں نہیں کہہ پا رہا تھا، تو اس نے چلو یہاں سے بھگا دیا بیچارے کو۔ اب یہ بیچارے جا رہے تھے، تو اکثر دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کھڑکی بنی رہتی ہے، اوپر روشن دان بنا رہتا ہے، تو اسے جا رہے تھے، اب پیٹ تو خالی، تو چکبکاتے ہوئے اسے جا رہے ہوں گے، جو بھی رہا ہو، تو دیکھا کہ صاحب اوپر سے کھڑکی تھی، روشن دان تھا، کیا ایک تو عورت سڑکیے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہی نکل گیا منہ سے کہ بہنی پردیسی ہے، ایسا ہو گیا، اتنا دے دو مولا کے نام پر کہ پیٹ بھر جائے۔ وہ معاملہ صحیح جا کے لگ گیا۔ اس نے سوچا ابھی ہم گھر میں جاتے ہیں پیسہ نکالنے، کہیں چلا نہ جائے، تو وہ اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے اور اتارا اپنا زیور، کہیں لے ہو۔ اچھا بدماشی دیکھیے، مل گیا نا، اب جاؤ اپنا کھاؤ پیو بیچو۔ پھر لوٹ گئے دکاندار کے پاس، کہنے لگے یار شرم کرو، ہے تم سے اچھے تو یہاں کی عورتیں ہیں۔ بکری والے اپنے اوپر نہ لیں، بکری کے مرد بھی اچھے ہیں، عورتیں بھی ماشاءاللہ اچھی ہیں، صلوات محمد۔ تو تم سے کیا ہوا؟ کہیں دیکھو 1 روپیہ نہیں دے پائے تم، یہ دیکھو اتنا، ارے اتنا بھاری، اتنا وزنی، ہماری بیوی کے علاوہ تو کسی کے پاس اتنا تگڑا نہیں ہو سکتا۔ ارے کہوں مورے گھر اتنا چلا گوا، اس کو پتا تھا بھیا مارے تاؤ کے دکان بند کیا، پہنچا گھر تو پوچھنے کیا ضرورت، کیا ہوا؟ دے دیا۔ کس کو؟ اتنا قیمتی کہیں دیا جاتا ہے؟ کہنے کیا بتائیں، ایسا نام لے لیا تھا کہ جس نام کے بعد انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ کہنے کیا نام لیا؟ کہا علی کا نام لیا، میرے گھر میں بلا میری اجازت کے۔ کہا دیکھو تمہارا مال نہیں دیا، میرے باپ کا تھا، بلا میرے پوچھے۔ کہا علی کا بہت محبت علی سے ہے، اور اس نے صاحب اب بہت محنت تو کرنا نہیں ہے، طلاق 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 3 بار بولے، کھٹ سے ٹوٹ گیا، بھگ گیا سے۔ اور اس میں لکھتے ہیں وہ کہ ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ بیچاری لڑکی جو ہے ہاتھ کٹا، طلاق ہو گیا، چلی کتنی دور چل پائے گی؟ چلتے چلتے ایک جگہ گری، بے ہوش ہو گئی۔ تو دیکھیے ہر زمانے کے اعتبار سے ہوٹل بنتے ہیں، مسافر خانے، تو اس زمانے جو مسافر خانے ہوتے تھے تو جگہ بنائی جاتی تھی کہ آدمی اپنا گھوڑوں باندھ سکے، اونٹوں باندھ سکے، تو میدان تھا، وہ گر گئے۔ تو شام کو رات ہوئی جب، یا ہو سکتا شام ہی تک کا واقعہ رہا اور رات ہی کو بہرحال اللہ والا، تو وہ جو مہمان سرا کا مالک تھا وہ ایسے ہی کوئی چور اچکا نہ کہیں چھپا ہوا ہو، تو دیکھا کہ لڑکی پڑی ہے بے ہوش، اٹھوایا لے گیا، اور وہ ہوش میں آئی، دوا علاج ٹھیک، چکر کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ کہنے لگا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، صحیح جگہ پہنچ گئی ہو، میں بھی مولا والا ہوں، تم میری بیٹی آرام سے رہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس مسافر خانہ تو ہے، وہاں آ کر کے قافلہ ٹھہرا تاجروں کا۔ جو تاجروں کا سردار تھا وہ نماز شب کا عادی، اٹھا رات کو وضو کرنے کے چکر میں، تب وہ دیکھ رہا، تب ایسی لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی، ہاں کبھی روشنی کم ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، کم، یار یہ کیا چکر ہے؟ تو نہیں رہا گیا، جھانکنے لگا،
تو دیکھا کہ کوئی عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے, سر سجدے میں رکھتی ہے تو روشنیاں کم ہو جاتی ہے, سر اٹھاتی ہے تو اور چمک جاتا ہے. کچھ نہیں بولا ہے, اپنے نماز پڑھی. صبح جب چلنے لگا تو اچھا خاصا مال مہمان سرا کے مالک کو تحفتن, تو بیوی سمجھدار نکل لے, کسی کوئی وہ تھوڑا ہے کہ اتنا کل تم کو دیکھ چلا جائے گا, کیوں کوئی بات ہے, پوچھو کیا چاہتا ہے. تو آئے کہنے بتاؤ کوئی, کہے اس کمرے میں کون عورت رہتی ہے. تو اس نے بیچارے نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میری بیٹی ہے. کہنے تو اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو ہم کو اپنا بیٹا بنا لیجئے. کہنے لگے بھیا ہم جواب نہیں دیں گے, پوچھ لیں بہنی سے پہلے. تو آئے کہنے لگے بیٹا وہ قافلہ جو ہے وہ تاجروں کا, اس کا سردار, ہم شادی کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کہنے لگے ہاتھ ہے ہی نہیں, شوہرداری ہو نہیں پائے گی, روز روز کی چیز اپنا ایک جگہ تو بھوگ ہی چکے ہیں, یہی ٹھیک ہے جیسے ہے ابا. اس نے آگے پورا سنا دیا قصہ. کہنے لگے وہ کیا خدمت کرے گی, اب اتنی بڑی مومنہ اور مولا کی عاشق تو میں خود اس کی خدمت کروں گا بھائی. تو اب ادھر سے اصرار, ادھر سے انکار, ادھر سے اصرار, ادھر سے انکار, جب بہت ہوا تو بہرحال ہاں ہو گئی. اب صاحب وہ رات کو اس نے لڑکی نے مصلی بچھا دیا, بس تمام کیا. اچانک ایسے ٹائم رہا ہوگا, زور سے رونے کی آواز اس کے کمرے سے آئی. لپکے لوگ تو دیکھا سجدے میں پڑی رو رہی ہے. کیا بات ہے بیٹا؟ سر اٹھایا, کہا دیکھا مولا نے میرا ہاتھ واپس کر دیا. خیر شادی ہو گئی, چلے گئے. اب میاں بیوی رہ رہے ہیں. ایک دن اپنا بیٹھے بات کر رہے تھے, تب تک دروازے پر بھیا اللہ کے نام پہ دہی دو. وہ فقیر آ گیا تو میاں نے کہا جاؤ دے آؤ اس کو کچھ. اب وہ گئی جو ہے وہ بھیک دینے. ارے تو پہچان لیا؟ تو جب اس نے پہچانا تو فقیروان کہہ رہے تو کہا دیکھ لیا, تم نے نکالا تھا نا مجھ کو, مولا نے میرا ہاتھ واپس کر دیا. اب تم بتاؤ بھیک کیسے مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں, تمہارے کو نکال کے میں آیا, پتہ نہیں کیا ہوا, دکان مکان ایک ساتھ آگ ایسی لگی کہ کل جل کے خاک ہو گیا. ایک روٹی پیسہ علی کے نام پہ نہیں دیا تھا, تب سے در در کی بھیک مانگ رہا ہوں. اب وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ ایک فقیر کو بھیک دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو وہ نکل کے دیکھا یہ لوگ بتیا رہے ہیں. کہنے لگے بھیا جب پہچان ہی لیا تو مجھ کو بھی پہچان ہی لو, میں وہی آدمی ہوں جو تمہاری دکان پہ گیا تھا, تم نے بھگا دیا, اس عورت نے اپنا زیور دے دیا تھا. عشق علی الگ کرتا ہے, عشق علی اکٹھا کرتا ہے, بغض علی جدا کرتا ہے. خدا شب صبح ولادت امیر المؤمنین, یا اللہ ہم سب کو, ہمارے دلوں کو عشق اہل بیت کے لیے وا کر دے, ہمارے دلوں میں محبت امیر المؤمنین بھر دے, نہ کہ ہمارے دلوں میں, ہماری آنے والی نسلوں میں یا اللہ مودت اہل بیت, محبت اہل بیت, مخصوصاً مظلوم کائنات امیر المؤمنین کی محبت بھر دے. یا اللہ بحق امیر المؤمنین ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یہ 110واں سال ہے. یا اللہ اس 110 سال میں ان لوگوں سے لے کے جنہوں نے شروع کیا تھا, ان لوگوں تک جن مرحومین نے اس محفل کو یہاں تک پہنچایا ہے, یا اللہ رات میں ایک روایت سنائی تھی, جو لوگ نہیں تھے, من احب علی فقبرہ روضۃ من ریاض الجنہ, جو علی سے محبت کرتا ہے اس کی قبر نہیں, اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے. یا اللہ ان سارے لوگوں کی قبروں کو جیسا کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جنت کا باغ قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اجا ہم سمجھے کوئی سوتا ہوا گر گیا. چلو بھائی چلو
آپ کی مجلس نکال لو. نعرہ صلوات سب بند کر دیا. بند ہے. یہ چالو کر دو مائک کا دو مہندی مائک چالو کر دو. ہاں اوکے چلو. جو بھی مومنین باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر اللہ خانے میں تشریف لے آئے اور نادروں کے کٹنے کے بعد طرز کے بعد تبرک بیٹھ کر ملے گا. سبھی سے گزارش ہے تشریف لے آئے. ارے وہاں کہاں ادھر آئیے اب لوگ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.